ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی احباب مل کے اپنی نیکیاں دے اندر اضافے دی نیت لے کے اور مرحوم بچے دے اصال ثواب دی نیت دے نال تمامی احباب مل کے بابا سے بلند حسنین دے نانا زہرا پاک دے بابا جان دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بڑی مہربانی سارے حضرات مل کے والا علی کا صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ٹینشن بالکل نہیں لینی بھی پتہ نہیں ہونے اس کے لئے جان چھڑنی ہے، کیونکہ میرا ایک اپنا مزاج ہے تقریر کرن دا، بندے گھنٹہ سنن تے میں 40 منٹ پڑھن دا آئیڈیا رکھن دا قائل ہاں۔ بندے 40 منٹ والے ہوئے تے میں 20 منٹ پڑھنا، کیونکہ میں اپنے استاداں دی ایک گل بڑی یاد کیتی ہوئی۔ میرے استاد فرماندے سن کہ 100 نوافل سے 2 بہتر جس میں حضوری ہو جائے، مطلب یہ ہے بھی 100 نالو 2 چنگے جڑے قبول ہو جاویں تے گھنٹے نالو 10 منٹ وہ چج دے ہونے جڑے سر دے لگ جاویں، ورنہ کوئی خطابت منوانا مقصد نہیں ہے بھی ضرور میں تانوں گھنٹہ سوا تقریر کر کے جانا ہے۔ یہ بھائی نے نا حکم کیتا بالخصوص جناب تواڈے اس علاقے دی خوبصورت خطیب جناب علامہ بابر رضوی صاحب اتھے آ جاؤ، آپ دا حکم سی تے میں حاضر الحمدللہ آیا تو میں کافی دیر تو ہاں، یقیناً تسی بھی احباب کافی دیر تو تشریف فرماؤ، محفل جاری و ساری ہے اور بالکل ٹھنڈ دا بھی مینوں مکمل احساس ہے، لیکن اگر اسی چند بندے اکٹھے ہو کے بیٹھ ہی گئے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ساڈے مسلک دے عالم دین حضرت علامہ غضنفر صاحب آن سرگو دے آلے وہ فرماندے ہوندے بھی یارو ٹائم بڑا ہو گیا ہے اور رل کے تھوڑی دیر پاکاں دیاں گلاں کر لوی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تے اے جڑیاں محفلاں ہوندیاں نا انہاں وچ بالکل انج تنگ ہو کے نہیں بنا چاہیے بھی اسا پیچھا بھی ہٹنا ہے تے انج بھی وہ بالکل سارے معاملات ہیں، لیکن میں گل کر رہا پتر سمجھو خطیب سمجھو جتھے مطمئنو میری گل نو اپنے دل وچ جگہ دی وے ایو جیاں محفلاں کدی کدی لبدیاں اور جنوں لب جاندیاں او پھر بندہ او دے کدی کوئی جملہ بولیا پڑھیا ایسا ہو جاندہ ہے کہ او پھر اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندہ ہے تے پھر اگلے پچھلے سارے اللہ کریم دفتر گناہاں دے دھو دیندا ہے۔ ایک کاری ذرا حصول برکت واسطے پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ اسی وقار پریشان بالکل نہیں ہونا انشاءاللہ، میں بالکل مختصر مگر جامع انداز دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر چند چیزاں محبت بھریاں میں پیش کرنیاں نے، گل دی کو سمجھ آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ساکھنی چادر والا جڑا کالی چادر سجن لے کے بیٹھا چہرہ میرے حل کر لے اگ دا تو بالکل مزہ لو، تینوں اجازت ہے غلام فریدہ او دیو جانے سانو اپنی توڑ نبھاون دے، اسی تے کو لڑائی جھگڑا یا کوئی اپنے ڈیرے مقامن تے نہیں آئے، اسی تے آئے اللہ رسول دے ذکر واسطے تے انشاءاللہ ادب بھی ضروری ہے، بالکل تسی اپنا سلسلہ بھی جاری رکھو، غلام فریدہ او دیو جانے سانو اپنی توڑ نبھاون دے کر رکھیا ہے سبحان اللہ۔ اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے۔ بس ایک دو باتاں تے حاضری مکمل قرآن مقدس فرقان حمید دے چند جملے تلاوت کیتے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں شعر والے پاسے بھی اسا کیونکہ ساڈی قوم دا معیار ہے بھی مولوی دے پلے ککھ بھی نہ ہوے، او سر گور شعر شور پڑھے تے پھر او مولوی انہوں ککھ بھی نہ ہوندا ہوے تے خیر معیار ہے، لیکن میں تھوڑا جہا اپنے خطیب نو مطمئن کر کے انشاءاللہ پھر میں شعر والے پاسے اسا تسی توجہ پوری کرنی۔ اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین، سادہ جا ترجمہ محبوب اساں توانو نہیں بھیجیا مگر رحمت بنا کے۔ اب آپ اس وقار توجہ پوری کرنی ہے، مقصد اصال ثواب ہے نا، بندہ ختم ہوئے محفل پاک ذکر حسین ہوئے تامی اصال ثواب، ذکر آل محمد ہوئے تامی اصال ثواب، حضور دے صحابہ دا ذکر ہوئے تامی اصال ثواب، لیکن میں گل کرنا چاہنا تاجدار ختم نبوت غور کرنا۔ اب آپ اس وقار اللہ نے جڑا ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، توجہ پوری کرنی کیونکہ میں تانوں تقریر سناویں آیا تے تانوں کچھ دیویں آیا، اے محفلہ اے پیسے اے لنگر اے میرا روز دا کام ہے، اے تا بندے دا دل بن پوے نا کہ سرکار دی عظمت دی کو گل چنگی لگے کہ بطور انعام جس قدر ہو سکے بندے توجہ کر دین، لیکن میں جناب نو صرف مقصد جو ہے نا میرے آمن دا او اے ہے کہ تسی میری گل سمجھو۔ اللہ فرماندا ہے محبوب اساں تانوں نہیں بھیجیا مگر رحمت بنا کے۔ میرے آقا دی آمد تو قبل جڑا شیطان سی نا، توجہ میرے وال فرماؤ، شیطان نو ایک تھپڑ صبح پاؤندا ہی، ایک
تھپڑ نو راتی پوندا ہے حضور دی آمد تو پہلے اللہ دے محبوب دی رحمت دی بات کر رہے ہیں توجہ کرنا حضور دی آمد تو پہلے شاکر بھائی شیطان نو ایک تھپڑ صبح پوندا ہے ایک تھپڑ نو راتی پوندا ہے جڑا صبح تھپڑ پوندا ہے او دی درد نو رات تک ہوندی ہے جڑا راتی تھپڑ پوندا ہے او دی درد نو صبح تک ہوندی ہے پھر 12 ربیع الاول دی رات آ گئی پھر حسین دے نانے دی ولادت دے دن قریب آ گئے اب آپ ذوالفقار پھر سیدہ آمنہ دی گود دے اندر تو ہاڈے تے میرے کریم نبی دی جلوہ گری ہوئی بڑی توجہ چاہنا اب آپ ذوالفقار میرے کریم نبی دی جلوہ گری ہو گئی ختم نبوت دے تاجدار دی آمد ہو گئی رب کائنات نے اپنے نبی نو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین محبوب اساں تانوں نہیں بھیجیا مگر دوواں جہاناں واسطے رحمت بنا کے جدوں شیطان نے اتنے جملے اللہ دی بارگاہ چ سنے نا اب آپ ذوالفقار تے پتہ کی ہویا شیطان اللہ دی بارگاہ چ حاضر انہیں کیا الہ العالمین اے دس کہ میں عالمین دے وچا کہ عالمین تو باہر توجہ کرنا شیطان نے کیا یا اللہ میں عالمین دے وچا کہ عالمین تو باہر اللہ فرمایا شیطان نہ تو عالمین دے وچ توجہ کریا جے اب آپ ذوالفقار اللہ نے فرمایا شیطان تو عالمین دے وچ انہیں کیا یا اللہ پھر ایندا مطلب اے وے کہ تیرے یار دی رحمت دا حصہ اے میرے جیسے بدبخت نو بھی نصیب ہوے گا انہیں اللہ کریم نے فرمایا بالکل انہیں کیا یا اللہ کچھ نہیں منگنا بس اتنی ڈیمانڈ کردا جڑا صبح تے راتی لتر پوندا نا اپنے یار دی رحمت دا صدقہ اس تھپڑ تو دے تے معافی اللہ فرمایا جا شیطانہ اساں تینو یار دی رحمت دا صدقہ اس تو دتی ہے معافی میرا جملہ ضائع نہ کریا جے جب آپ ذوالفقار ٹھیک ہے سر دیے لیکن عشق مصطفیٰ دی گرمی لے کے بیٹھ تینو بیٹھن دا فائدہ ہوے گا اللہ فرمایا جا شیطانہ اساں تینو یار دی رحمت دا صدقہ اس تھپڑ تو معافی دتی ہے اگر شیطان میرے نبی دی رحمت دا واسطہ رب دی بارگاہ چ دے وے رب اونوں خالی نہیں موڑدا جڑا شیطان نو خالی نہیں موڑدا محمد غلام نو خالی کے نہیں موڑدا بڑی مہربانی کر پھر کیا سبحان اللہ بالکل راضیاں مطمئنہ بالکل بڑا میرا دل کھلا ہو گیا کر پھر کیا سبحان اللہ اب آپ ذوالفقار توجہ کر رہے ہیں ایک جملہ اور سنو اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے آدم نو بھیجا تے رحمت دے کے بھیجیا نوح نو بھیجا تے رحمت دے کے بھیجیا ادریس نو بھیجا تے رحمت دے کے بھیجیا یوسف نو بھیجا تے رحمت دے کے بھیجیا مختصر نقطہ کہنا چاہنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں نو بھیجیا ہر نبی نو رب نے رحمت دے کے بھیجیا لیکن جندہ تو تے میں کلمہ پڑھے ہیں جندہ تو تے میں حج میلاد منا کے بیٹھے ہیں جب اس نبی دی واری آئی نا اللہ فرما سونے آدم تو لے کے عیسیٰ تک اسا ہر نبی نو رحمت دے کے بھیجے ہیں پر تینو رحمت دے کے نہیں بلکہ تیرے لو نو رحمت بنا کے گلے آئے ہیں بڑی مہربانی کر پھر پیار نے کہا سبحان اللہ گج بج کے کیا یار سبحان اللہ بس توجہ تقریر ہو گئی تقریر یہی ہوندی بھی بندہ ایک گل کر چھڑے بندے سن لویں بندے مزہ لے لویں تے بول پویں گھنٹہ بھی بندہ لگا رہے بندے ٹس تما سناویں تے میرا خیال ہے بھیڑے رونا نو چوپ چنگی ہے اج جنازے بیٹھے کر پھر کیا سبحان اللہ اچھا توجہ کرے اللہ فرماندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او جڑے پیچھے بزرگ بیٹھے اگر نیڑے آ جاؤ تے بڑی گل ہے کیونکہ محبت والے بندے نیڑے بیٹھے ہوئے نہ تے محبت ود دی ہے لیکن اگر اوتے راضی بیٹھے ہو تے پیچھے تہاڈی سبحان اللہ ضرور ہونی چاہیے ایک بار پھر پیار نے کہہ دو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے محبوب اساں تانوں نہیں بھیجیا مگر رحمت بنا کے عالمین واسطے رحمت بنا کے گھلیا ہے اکیڈے بدبخت لوگ ہیں جڑے کلمہ بھی سونے دا پڑھ دین داڑیاں بھی رکھی پھر دین قرآن دی تبلیغ بھی کر دین تے موڑ سارا کچھ ہی کر دین لیکن اس تے باوجود کہندے بھی یار اللہ تو منگو اللہ مشکلاں ٹالدا ہے پیراں کول لمن کی جاندے ہو نبی کول لمن کی جاندے ہو علی تھانوں کی دینا ایک مولوی تقریر پہ کرے اس آکھیا جی علی ایڈا ہی مشکل کشا ہے تے موڑ میری لت پال لوے نال ایک ملنگ بیٹھا ہی اس کڈی متار دھری مولوی دی گردن تے گردن ہوگی دوری اس آکھیا نکے نکے کما واسطے علی سانو رکھیا ہے بڑی مہربانی ایک کر پھر کیا سبحان اللہ میں بحمداللہ میں سنی ہاں تے بریلوی ہاں تے نبی دے یار دا بھی نوکر ہاں پنجا تے بارہ دا بھی نوکر ہاں میرا اس پارٹی نہ تعلق نہیں جڑے برود والے ہیں ساڈا تعلق ہے سمو تامی درود پڑھو اٹھو تامی درود پڑھو وجہ کی ہے سونے فرمایا قیامت والے دن سب تو او بندہ میرے ڈھیر قریب ہو سی جڑا دنیا میں رہ کے میں تے ڈھیر درود پڑھدا ہو سی مسکرا کے کر پھر کیا سبحان اللہ توجہ جناب
ٹائم ہی میں دسی رکھیا جلے ٹائم میرا ہو جاوے پھر وہ نہ ہوے بھی کو مولوی صاحب تقریر پہ کر دین تقریر بڑی لمبی چا کیتی گھنٹہ 2 3 4 کوئی دیر بعد وچ بابا اٹھ بیٹھا سوٹا لے کے تو کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے مولوی صاحب پریشان ہو گئے کہ بلا توجہ کرنا مولوی صاحب پریشان ہو گئے نہ کہ بابا جی تھانوں کی ہویا ہے بابا بڑا کڑی کے بولا سا کہ تو اپنے کام نال کام رکھ اپنی تقریر جاری رکھ میں تے او بندہ لبدا پیا تھانوں ایتھے لے کے آیا اجلے او ماحول بنے لگا میں آپ پہ چھڑ دسا کیونکہ میرا روز دا کام ہے تے میں دھکے دا خطاب نہیں کردا بھی ضرور بندیاں نو ذلیل کر کے گھنٹہ سوا بن کے جنا نا میرے کول قیمتی جملے نہیں قیمتی موتیاں تسی لو گے تو سبحان اللہ ورنہ میں اگے ٹر جیسے دا کوئی مسئلہ نہیں کر پھر پیار رکھیا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے آقا کریم دا غلامو حضور نے مکہ چھڈیا سرکار مدینے ٹر گئے تے 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہیں ایڈی سونی گل کر رہا تسی اوکھی گل تے بولے تے میں اوکھی گل کر رہا سوکھی گل تے ہر بندہ بولدا اوکھی گل تے بولنا کمال ہوندا ہے توجہ کرے حضور نے مکہ چھڈیا سرکار مدینے ٹر گئے 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہیں توجہ کرے گل دا مزہ لینا ہے جدوں 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہیں مکے دے کافراں بلائی میٹنگ انہاں کہ ایو کم تے بلی بیٹھ یار کھڑو کہ میرا بھائی تماشا ویکھے رہندا میں صدقے جاواں غور کرنا رسول کریم دے غلامو انہاں کہ ایو کم جاری رہیا ساڈے ڈور مر جاسن جانور ساڈے بچے مر جاسن ایو کم جاری رہیا تے سیدھا بالکل جہان تو لگے رسا کریے تے کریے کہ ایک بابا اٹھ کے کھڑو رہیا ہن بابے نہ بولے تے دکھ لگ سی میری تقریر وچ میں چھٹی دینا بابیاں نو بھئی یہ نہ بولن کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں بھی بزرگاں تو صرف دعا لئی کر تے جوان بندیاں تو داد لئی کر کیوں افریدی دے چھکے تے بول سکدے نبی دے ذکر تے نہیں بول سکدے ہاں بڑی مہربانی ماشاءاللہ بابیاں دی ہاتھ بھی اٹھ گئے نے تے ہو جائی کدی نہیں بھی میں پڑھا تے بندے نہ بولن ایڈا خیر نیر نہیں ہو سکدا توجہ کرنا اب بابا جی وکر تسی اے میرے بزرگ تسی کیوں خاموش ہو تسی بھی آکھو سبحان اللہ اللہ محبت قبول فرمائے ہر بندے تے میری نظر غور کرنا جدوں 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہ ہوئی انہاں کہ بھی کریے تے کریے کہ جاکر بھائی ایک بابا کافراں اٹھ کے کھلو رہیا اس آکھیا تانوں کوئی نہیں پتا علامہ بابر صاحب گل سنیا ہے بھائی بھی ہو تے سارے رشتے ہیں گل سنیا تحفہ سمجھا اپنے بھائی دا بھی خطیب جو بھی جتنے تسی مطمئن ہو میری گل دیوان کریا ہے رسول کریم دے بارے نہ میٹنگ کی تو نہ کیا بھی سرکار مدینہ ان نہ کیا بھی 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش نہیں ہوئی او بابا کہن لگا سا کیا تانوں کوئی نہیں پتا گل میں ہولی کرنی ہے پر داد جناب دی پوری آوے تاکہ مینوں پتہ لگے بھی بندے میری گل نوں سن دے بیٹھے نے گن دے بیٹھے تے تول کے بولن پر سن کے بولیا ہے مکے دے کافراں کیا بھی 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہیں کریے تے کی کریے او بابا اٹھ کے کھلو رہیا توجہ ہے نا جناب دے بابا کہن لگا سا کہ تانوں کو نہیں پتا جب دا محمد مکہ چھڑ گئے بارش سانوں چھڑ گئی پیار نہیں یار کہہ دو سبحان اللہ اب آپ ایسی وقار توجہ میرے کریم آقا دے غلاموں میں اس فکر نال تلق نہیں رکھدا جڑے کہندے نہیں کوئی 11ویں والا نہیں کوئی 12ویں والا نہیں نبی مشکل کشا ہاں میرا عقیدہ کہ رزق اللہ ہی دیندا ہے بیٹیاں اللہ ہی دیندا ہے مشکلہ رب ہی ڈالدا لیکن ہاں میں سنیاں تے سنیاں والی گل کرسا رزق بے شک اللہ دیندا ہے ایمان بے شک اللہ دیندا ہے بیٹیاں تے بیٹے بے شک رب دیندا ہے لیکن سن جدوں بھی دیندا ہے اپنے پیارے دے صدقے عطا فرماندا بڑی مہربانی کر پھر کیا سبحان اللہ محفل بن گئی اور محفل کی ہوندی ہے کہیں مولا کیا سبحان اللہ او سا کیا بھی جب دا محمد مکہ چھڑ گیا بارے سانو چھڑ گئی توجہ کرے میرے آقا کریم دا غلام انہاں کے کریے تے کریے کہ بابے کہن لگے او سا کیا انج کرو اون دی بارگاہ ٹر جاؤ توجہ کرے گل دا مزہ لوے ہے بابا کہن لگا اسا کہ اون دی بارگاہ ٹر جاؤ علامہ صاحب اسا کہ اون دی بارگاہ ٹر جاؤ او ہتھاں نو چاوے گا رب بارش وساوے گا بڑی مہربانی اٹھے ہاتھاں نو سلام ہے خوش رہو آباد رہو توجہ کرنا اسا کیا بھی اون دی بارگاہ ٹر جاؤ چنگے چنگے بندے کہندے بھی نبی کو لین کی جڑا لیکن ہائی کافر پر اس گل بڑی سونی کیتی اسا کیا کافر دا عقیدہ ثابت ہو گیا نا اسا کیا بھی بارش چاہیے اون دی بارگاہ ٹر جاؤ پتہ چلیا کہ کافر نے جڑی گل کیتی ہے اونوں پتہ ہائی کہ بارش اودوں ہی ہونی ہے پر اون دے ہاتھ اٹھے تے بول ہونی ہے اچھا گل سنیا بابا جی اسا اس نبی نو کڑیاں گالیاں اسا اس نبی دے علم تے کیتا اعتراض اسا اس نبی دو مجنوں آکھیا نعوذ باللہ اسا پاگل تے کی کچھ نہیں آکھیا اسا اس نبی نو پتھر مار کے لہو لہان کیتا اسا اس نبی نو مکہ وچوں نکلن تے مجبور کیتا او محمد ساڈے واسطے دعا کرے گا جڑی کافر بابے نے گل کیتی ہے گل نو سنیا ہے تلیا ہے تے ایک بندہ بولے نہ سارے تے راضیاں اسا کیا او ساڈے واسطے دعا کرسی بابا کہنے لگا بالکل کرسی اسا کیا کیویں اسا کیا کافرو تہاڈا کردار ہو رہے محمد دا کردار ہو رہے بہت مہربانی کر پھر کیا سبحان اللہ
توجہ کرے بڑی مہربانی اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے میں بالکل مطمئن ہاں اللہ تانوں سلامت رکھے گل سنیا انہاں کہ آپ اس دی بارگاہ ٹر جاؤ مکہ دے کافر سرکار دی بارگاہ آپ کے کہنے لگے انہاں کہ سونیا چونکہ چنا سے مار گئے اسے بھوک نال دعا کرو اللہ بارش وساوے چاہیے اے آ سونا فرمیندہ پہلے میرا کلمہ پڑھو میری نبوت نو منو میری شریعت نو منو اب بندہ بھاگ جاوے نا جی میں دنیا دار کر دے بندہ کسی نمبردار کو چودھری کول چیمے چٹے کول ٹور جاوے مار صاحب فلانا صاحب اے میرا کام ہے تے جناب مہربانی کرو ماڑا بندہ تے کر چھڈو او ساکھنا ہوندا بھی او میری بکری کھڑی ہے دھوپ تے اونوں بان چھاں تے موڑ تیرا کام کرساں تے بندہ نوکری واسطے ٹور جاوے او جا کیا کہ جناب سر جی فلاں صاحب مہربانی کرو نوکری چاہیے میرے کو کوالیفیکیشن میری تعلیم مکمل ہے او کہے گا 5 لاکھ لیا تے نوکری تینوں تاں دساں کیونکہ کرپشن دا دور نہ توجہ کرنا ہر بندہ کچھ نہ کچھ لمن دے چکر چاہندا ہے لیکن میں تانوں عشق مصطفیٰ دا سودا دین آیا تے پتر سمجھو خطیب سمجھو میری گل نو اپنے دل وچ جگہ ضرور دیوے تے دل کرے تے میرے حق دعا بھی ضرور کر دیوے رسول کریم دی بارگاہ پہنچے بابا جی چاہیے اے کہ سونا فرمائندہ پہلے میرا کلمہ پڑھو لیکن میں سیرت دی کتاباں دا ذمہ دار ہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ پہلے میرا کلمہ پڑھو سائیں دی بارگاہ وچ او گئے تے سونے اے نہیں فرمایا پہلے میرا کلمہ پڑھو نبوت منو نانا وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا سونے فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر محبوبہ تیری بارگاہ وچ کوئی بھی آوے جھڑکنا نہیں کوئی سوالی آوے جس ویلے آوے جدوں منگے جتنا منگے انہوں اتنا دینا دوبارہ منگن دی لوڑ ہی نہ پوے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیتے ہن گل سنیا لے میں ہن شعر بھی پڑھساں شعر بھی میں جڑا پڑھساں میری گل نال ملدا جلدا ہو سی ریلیمنٹ جڑدا ڈھکدا بے موقع تے بے بغیر کسی مقصد دا شعر بھی میں نہیں پڑھدا توجہ کرے رسول کریم دی بارگاہ پہنچے سرکار نے ہاتھ اٹھا دیتے میرے نبی نے ہاتھ مبارک کیتے تھلے سرکار نے فرمایا مکہ دے کافرو کتوں آئے ہو انہاں نے کہا جی مکیوں کی لین آئے ہو بارش کتوں آئے ہو مکیوں کی لین آئے ہو بارش نہ بھول گیا نہ تھک گیا بس توجہ جناب دی پوری چاہنا حضور فرمایا کتوں آئے ہو انہوں نے کہا جی مکیوں کی لین آئے ہو بارش فرمایا کھڑے کیتے ہو انہوں نے کہا مدینے آئے کی لین آئے ہو بارش سرکار نے فرمایا کتوں آئے ہو مکیوں کی لین آئے ہو بارش کھڑے کیتے ہو مدینے فرمایا تھوڑے مکے بارش ہو رہی بڑی مہربانی کر پھر کیا سبحان اللہ اب آپ ایسی وقار توجہ کرنا کریم آقا دے غلاموں میرے کریم آقا نے پیار کرنے والے ہو کسے بندے دے ذہن دے اندر ایک غلط فہمی ہے تو کر دے کہ اسی ٹھاٹے چ نبی دا ذکر منا کے بیٹھے ہیں حضور دی ذکر پا کے جا کے بیٹھے ہیں کیا سرکار نو پتہ ہے ہاں میں دلیل دینا چاہنا او جڑا مصطفیٰ مدینے بہ کے مکے دی بارش دی خبر رکھ سکتا ہے تے دے سکتا ہے جڑا مدینے بہ کے مکے دی خبراں دے سکتا ہے او مدینے رہ کے غلاماں دی محفل دی خبر نہیں دے سکتا مشکل آگے کر پھر کیا سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے ہو میرے آقا کریم نال محبت کرنے والے ہو توجہ چاہنا آؤ نا میں جناب حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی آپ دی زمانی سرکار دی عظمت بیان کرنا چاہنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گل کیتی ہے نا میرے آقا لجپال بولے حضور نے فرمایا مکے دے کافرو تہاڈے مکہ دے اندر بارش ہو رہی ہے میرا نبی مدینے بیٹھا ہے حضور نے خبر مکے دی دیتی ہے حضرت سلطان باؤ نے بڑی سونی گل کیتی ہے آپ فرماندے نے دل دریا ہے سمندر ڈونگے اتے کون دلا دیا ہے جانے ہو وچے ویڑے اتے وچے جیڑے اتے وچے
پھر کیا سبحان اللہ عزیزان مانو توجہ چاہنا میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھنے والے ہو رسول اللہ نے فرمایا تہاڈے مکہ دے بارش ہو رہی ہے توجہ کرنا حضور نے فرمایا تہاڈے مکہ دے بارش ہو رہی ہے اب آپ ذی وقار میرے آقا کریم دے غلامو او مکہ دے کافر ٹردے ٹردے واپس مکے پہنچے مدینے ٹرے سن جدوں مکے پہنچے انہاں کی تکیا بارش جاری ہو ساری ہے ہفتہ بھی بارش اتوار بھی بارش سوار بھی بارش منگل بھی بارش بدھ بھی بارش جمعرات جمعہ بھی بارش پورے 8 دن گزر گئے انہاں پھر بھی ٹنگ بلا لی انہاں کیا بارش بھی کمال کر دیے اگے آندی نہیں ہونے جاندی نہیں بولی یار سبحان اللہ گل دی سمجھ آوے تے مڑ کنجوسی نہیں گج بج کے کہتے سبحان اللہ کھڑی ہے توجہ کرے میں کدی گل کیتی نہیں بندہ کہنا بھی لا لاؤ یار مولوی نو 50 نہیں ہوندی پئی گل بندہ ایک کرے بندے راضی ہو جائے تقریر ہو جاندی مسکرا کے کیا سبحان اللہ توجہ کرے انہاں کیا بھی بارش کمال کر دی اگے اوندی نہیں ہن بولیا یار اگے اوندی نہیں ہن جاندی نہیں او بابا بھائی جان پھر کھڑا ہو گیا اس آکھیا انج کرو ان دی بارگاہ ٹر جاؤ او ہتھاں نوں چاہے گا اللہ بارش روک دے سی مکہ دے کافر پھر سرکار دی بارگاہ اے دے کافر آ گئے پناہ جبریل در مصطفیٰ دے حاضر منہ تو سجنا چادر لا کے بمی انج محفل وچ بیٹھے ہوئے تے جنسیاں لے جاندے نے دہشت گرد ہے ماشاءاللہ کیا سبحان اللہ توجہ کرنا اللہ محبت قبول فرمایا گل میری سنیا ہے انہاں کیا بھی او دی بارگاہ ٹر جاؤ مکہ دے کافر پھر سرکار دی بارگاہ فنادلا جبریل در مصطفیٰ دے حاضر السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا جبریل ہمیں جبریل بول کی چاہیے سونے اللہ دی بارگاہ چ سلام لے آیا نال پیغام لے آیا اللہ دی بارگاہ چو پیغام اے وے کہ نہ کافرانو اسی بارش اونج بھی دے سکتے آسے اسی بارش اونج بھی روک سکتے آسے چاچا جی توجہ کرے اسی بارش اونج بھی روک سکتے آسے تے اونج بھی دے سکتے آسے لیکن اے نے مکہ دے کافر اے بڑے بدبخت نے اے نہ کہنا سی کہ بارش آپ پہ بس گئی تے آپ پہ رک گئی اسا بارش منگن واسطے انہاں جھولیاں پھیلا کے تہاڈے بوئے تے گھلیا اسا بارش روکن واسطے انہاں تہاڈی بارگاہ وچ گھلیا گل نوں ضائع نہ کریا جے نہ بالکل کیا سبحان اللہ بندے کہنے پھر کی قبر میں بچھو ہوں گے سانپ ہوں گے سڈورے ہوں گے مگورے ہوں گے فلاں ہوں گے میں کیا بالکل ہوں گے لیکن عاشقاں دی قبر وچ نہیں جس بندے صبح شام حسین دا نام جپنا ہے تے سونے تے درود پڑھنا ہے اور درود شریف کوئی عام چیز نہیں اللہ نماز دا حکم دیندا پر نماز کوئی نہیں پڑھدا رب روزے دا حکم دیندا پر روزہ حج دا حکم دے پر آپ حج کردا او بولو یار سوال ہوئے کوئی اعتراض ہوئے تے میں حاضر ہاں تسی طرف سبحان اللہ کھڑی ہاں بڑی مہربانی اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے گل سنیا ہے اللہ نماز دا حکم دیندا علامہ صاحب میرا لکھیا ہے نماز دا حکم رب دیندا پر آپ کوئی نہیں پڑھدا روزے دا حکم حج دا حکم زکات سب کچھ دا حکم پر آپ کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کردا جدوں یار تے درود دی واری آئی ہے نا تے موڑ چپ نہیں رہا اور اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا بے شک اللہ تو دے فرشتے میرے نبی تے پڑھتے ہیں درود یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو میرے محبوب دی ذات ہے تسی درود بھی پڑھیا کرو سلام بھی پڑھیا کرو درود بھی پڑھیا کرو سلام بھی پڑھیا کرو لج پالا اسی تیرے بار کا درود پڑھا گے کی ملسی فرمایا تو ایک باری پڑھ اللہ تیرے دا گناہ معاف کرے گا دا تیرے درجہ نو بلند فرما دے نفع دا سودا دے کری مولا کیا سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ہونا لیکن میری گل سنیا ہے بابا جی کدھر جاؤ ہو اچھا اب یہ موڑ لازمی کرے کیا سبحان اللہ اللہ محبت قبول فرمایا گل سنیا ہے جیڑا مصطفیٰ نقطہ دینا چاہنا رزالٹ گل میں کیتی کیوں ہے سرکار دے نوکر بیٹھے ہو نا کوئی تو مولوی آکھے بھی جناب قبر چھے ہوگا وہ ہوگا انہوں تھپڑ مارا کہ انہوں کہا کر جڑا نبی دا نوکر ہے نا وہ دا فرشتہ استقبال کرنا ہے وجہ کی ہے کیونکہ ساری زندگی انہیں سرکار دے ناتا پڑھی ہیں نا انہیں نبی دیا محفلہ کرائی ہیں میں مبارک بات پیش کر دینا بھائیاں نو اکثر روٹین ختمات صرف ختم ہوندہ ہے لیکن انہیں محفل منا کے دس ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں پر آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ تہاڈی آمد قبول فرمائے گل سنیا ہے حضور نے فرمایا حضور نے دعا کی تھی بارش آ بھی گئی تے ٹور بھی گئی کونی نہ پڑھیا ہن نقطہ لویا ہے تے دل کرے تے سبحان اللہ کیا چٹیاں داڑھی لے بابے بیٹھے دعا کر سن انشاءاللہ میرے آمد دا مقصد حل ہو جاسی
جیڑا مصطفیٰ غیرہ واسطے اتنا کریم ہے، جیڑا اندہ میلاد مناوے، جیڑا اندہ کلمہ پڑھے، جیڑا اندہ نام چوم کے کی تلاوے، اس تے مدینے والا کرم ضرور کردا ہے۔ توجہ کرے، اور پھر جنہ لوگوں نے سرکار نو منایا نا، جنہ محبتہ سرکار نہ کیتیاں، رب نے پتہ کنج نوازیا ہے۔ میرے آقا کریم دا غلامو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کلندر صاحب گل سنیا ہے، میاں شیر محمد سرکار دا ایک مرید آئی، وہ کسے سکھنی عورت تے فدا ہو گیا، اس ایک دن آکھیا بھی مدت ہوگی تیرے نا تے سب کچھ قربان کر دیاں، آج تک میرے جسم نو معراج نہیں ہوئی، آج تک میں تو کچھ دیتا نہیں۔ اس آکھیا رات دے فلانے دن نامی میرا خامن جائے گا کسی دوجے ملک وچ کاروبار واسطے، تے تو پھر جس طرح کہیں گا میں تیری ڈیمانڈ پوری کرساں۔ 2 دن گزرے، انہیں پیغام گلے، اس آکھیا میرا خامن جا رہے ہے، تو رات دے فلاں حصے چ آ جاویں۔ آئی میاں صاحب دا مرید، آپ اس بی بی آ کے اس آکھیا رات دے فلاں حصے وچ آ جاویں۔ وہ جدہ جوان تیار شیار ہو کے گیا، دستک دیتی، بی بی دروازہ کھولیا، حیران ہو گیا، سامنے وہ سکھ کھڑا جڑا ہوندا خامن ہے، واپس آیا۔ دوجی رات انہیں پھر پیغام گلیا، وہ پھر دروازے تے گیا، پھر سکھ کھڑا، وہ پھر واپس آ گیا۔ جدوں 3 رات انجے گزر گئی نا، گل سنیا ہے، چوتھا دن آیا، میاں صاحب دی بارگاہ پہنچیا، شرک پوری سرکار میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ جدوں آپ دا نوکر پہنچیا نا، آپ نے فرمایا اوے ہن باز آ جا، ہن اللہ دی بارگاہ توبہ کر لا، کنی باری سانو سکھ بنانے۔ ہائے 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 یار تیری مرضی ہے، کر پھر آکی سبحان اللہ۔ اب آپ ایسی وقت توجہ، اے او لوگ نے جنہ جلوتہ خلوتہ میں بیٹھ کے زہرا تے باپا دا ذکر کیتا ہے، انہاں مصطفیٰ کریم دا محبت کیتی ہے، آج دنیا میں رہ کے میرے نبی دیا محفلہ کرایا کر، حضور دا ذکر کروایا کر، او دا فائدہ کی ہوئے گا۔ اب آپ ایسی وقت جڑا کریم نبی نہ محبت کرتا ہے، میرا نبی انہوں انج نوازتا ہے، آؤ پڑھو سیرت کتاباں، فتح مکہ دے موقع دے، او بلال جنہوں مکہ دے کافر گلے میں چپا کے رسی اور طریق دے سن تے کہندے سن نبی دا کلمہ چھڑ دے، نبی پاک دی محبت دا پٹا اپنے گلے وچ اتار دے، اس بلال دے نال محبت، اس بلال دی محبت میرے نبی دے نال، تے میرے نبی نے پھر محبت کینج لج پالی کیتی۔ ساری کائنات نے او منظر تکیا، رب دا کعبہ تھلے دے، محمد دا بلال رب دے کعبے دے اوتے چڑھ کے کھڑا ہویا، مسکرا کے پھر کیا سبحان اللہ۔ سرکار نہ کو سانگا لا کے ویکھ کے تے صحیح، حضور نہ کو محبت کر کے ویکھ کے تے صحیح، 1-2 گلاں تے تقریر موقع پھر موقع ملا تے انشاءاللہ میں حاضر ہوساں۔ توجہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک دن بیٹھے نے، جمعہ شریف دا دن ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جتوں میں گل شروع کیتی ہے، توجہ کرنا، ختم شریف اگر تیار ہے تے لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، نو ٹینشن، ختم شریف دا آنا میرا جانا ختم، آ جا سی بندے بھی مطمئن ہو رہا سن بھی ہن واقعی مولوی چھڈو ہے، اب مسکرا کے کرے کیا سبحان اللہ۔ توجہ جناب، گل سنیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دی گل کر رہا، حضور دے کرم دی گل کر رہا، جتوں میں گل شروع کیتی ہے اسے پاسے ہی جا رہا۔ حضور جمعے دا خطاب کر رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے، توجہ پوری کرنی، جیسے بندے اٹھنا ایک باری اٹھ جاوے، باقی توجہ میرے وال فرماؤ، کیونکہ میں محنت کر کے بیٹھا، ایڈی ٹھاڈے میرا پسینہ آ گیا، تو ہن تسی میری محنت ضائع کر سو تے مڑ دکھ لگ سی۔ گل سنیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت بیٹھے، سرکار خطاب پہ کر دندے ہیں جمعے دا، ایک رابی دورو جا اٹھ کے کھڑا گوسا کیا سونیا، حلق المال و جال یال فضل اللہ حلنا، حدیث پاک دے لفظ روایت دے، جدوں اتنی گل نے عرابی نے کیتی نا، میرے نبی نے ہاتھ چاہ دیتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرے تے پورا ہفتہ بارش ہوندی رہی، او ہفتے بعد موڑ آ گیا، اسا کیا سرکار ہون تا اتنی بارش ہو گئی ہے نا، سرکار نظر کرم فرماؤ کہ ہون ساڑھے کمرے بھی ساڑھے گھر بھی ڈھاندے پہن، میرے نبی نے ہاتھ چاہ دیتے، ہاتھ جدوں چاہے نا تے سرکار نے این انگل دا اشارہ کیتا، کتاب جملہ موجود نہ ہوئے، امام سیوطی دا کتاب دا حوالہ نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں، سرکار نے دعا کیتی اور سرکار نے انگل دا اشارہ کیتا، یا اللہ اے بارش رک جاوے، ساڑھے مدینے میں بارش رک جاوے، سجے کھبے ہوندی رہے، ہائے ہائے، فرمایا ساڑھے مدینے روک جاوے، سجے کھبی ہوندی رہے، تو میرا عشق دی دنیا کہن دیئے، بدل بھی انتظار ہے کہ لے یار دی انگلی اٹھ جاوے تو میں دیدار کر کے قربان ہو جاؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا کریم نال پیار کرنے والے ہو، بس آخری گل تے میں گل نو ختم کرنا چاہنا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر میرے آقا کریم دا ایک غلام حاضر ہو گیا، انہیں کیتا کہ یہ مسلمان بھائیوں نے روزہ توڑ لیا، جدوں روزہ ٹوٹیا نا، اس میرے کریم آقا دے
نوکر دا میرے نبی دی بارگاہ چا گیا ہے آ کے کہندا کی یہ سلطان پاؤ دی زبانی ترجمہ کر دے ماں تاکہ شیر والا کوٹا بھی پورا ہوندا جاوے میرے نبی دی بارگاہ چ آیا ہے آ کے کہندا کی یہ سونے فریاد اے پیرا دیا پیرا اے میری عرض سنی کن اے در کے تے بیڑا اے میرا فچ قبراں دے اے جتھے مچھ نہیں ویندے اے ڈر کے تے نسبت جنہاں دی اے سونے نال ہووے او کندی لگسنے اے در کے محبوب سبحانی اے حبیب ربانی اے میری خبر لئیو جھٹ کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدو نبی کریم دی بارگاہ چو آ گیا توجہ پوری کرے آجے میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا انہیں کیا اے مازاق دے کاجل والے آ ودوہا دے چہرے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ مازاق دے نینا والے آ اے سونے مدینے والے آ تے سونے پسینے والے آ میرے نبی دی بارگاہ چا کے التجا پیا کردا ہے لجپال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندا ہے سونیا میں روزہ توڑ کے آ گیا میرے نبی نے فرمایا جا روزے دا کفارہ دینا اے دے بدلے 60 روزے رکھ گل ضائع نہیں کرنی قیمتی گل ہے حضور نے فرمایا دا کفارہ دے جا کے 60 روزے رکھ انہیں کہا لجپالا ایک رکھن دی طاقت ہوندی میں تے پھر 60 کی میں رکھا حضور دی بارگاہ کہندا سرکار اور کوئی حل دسو میرے نبی نے فرمایا جا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے انہیں کہا لجپالا آپ بھوکا رہنا حضور میں مسکیناں نو کھانا کہ نہیں کھواواں گا میرے نبی کریم دے غلاموں لجپال دے کریم آقا نے فرمایا چاہتے بہ جا حضور نے قریب بٹھا لیا تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی دی بارگاہ دے اندر کسے آدمی نے کھجوراں دا ٹوکرا انہیں بطور تحفہ پیش کیتا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا کی دے گیا ہے مسئلہ پوچھن والا انہیں کہ سرکار نوکر حاضر ہے میرے نبی نے فرمایا انج کر توجہ پوری کرے آجے حضور نے فرمایا انج کر مفتی صاحب میرے بل لکھے رسول اللہ دے غلاموں تاجدار ختم نبوت میرے آقا کریم نے فرمایا کی دے گیا مسئلہ پوچھن والا انہیں کہ اللہ بیٹھا ہے میرے نبی نے فرمایا او کی دے گیا مسئلہ پوچھن والا انہیں کہا سرکار میں حاضر ہاں میرے نبی نے فرمایا ایک ٹوکرا ذرا چانا میرے نبی نے فرمایا ذرا ٹوکرا چانا توجہ کرے آجے 60 دا لین لا مولوی ہوندہ انہیں کہنا سی بس بجلی ٹوڑ گئی ہے میں جا رہے ہیں لیکن میں اللہ دی رضا واسطے حاضر ہاں اپنی گل میں اس ریدہ میں پوری کراں گا علامہ بابر صاحب میرے آقا کریم نے فرمایا اے ٹوکرا چانا سرکار دے غلام نے میرے نبی دے حکم پاک دے مطابق تاجدار ختم نبوت دے غلام نے ٹوکرا چا لے آئے رسول اللہ دا غلام ٹوکرا چا کے ٹر پہ آئے میرے نبی نے فرمایا انج کر انہوں جا کے مدینے دے غریباں طرف ونڈ دے میرے آقا نے فرمایا جا مدینے دے غریباں وچ ونڈ دے او لے کے ٹرے آئے جدوں دروازے تک گیا نہ گل میں ایڈی سونی کرنا چاہنا تینوں بیٹھن دا فائدہ ہوے گا تیری من دی دنیا میں چل جائے گی حضور دی بارگاہ وچوں جدوں عرابی اٹھ کے دروازے تک گیا ہے نا انہیں پھر میرے نبی وال واپس مڑ کے دیکھے آئے میرے نبی کریم او دے دل دی کیفیت کو جان گئے حضور نے صلوات والسلام نے بلایا حضور فرمایا دل وچ اے سوچدا پیا ہے کہ تو اے سوچدا پیا جناب سرکار نے فرمایا ہے مدینے دے غریباں وچ ون دے میرے تو ود کے غریب ہی کوئی نہیں سرکار نے لجپالی کیتی ہے رحمت مصطفیٰ حرکت جا گئی میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جا اپنے گھر لے جا آپ بھی کھا لے اپنی بیوی نے بھی کھوا دے اپنے بچیاں نے بھی کھوا دے تیرا روزہ جانے آمنہ دلہ سبحان اللہ دنیا کہتی ہے نبی کریم مصطفیٰ مکی دا پر نہیں بنا سکتے اللہ کریم دے نبی کو کوئی طاقت اختیار نہیں میں کہ تیرا عقیدہ لیکن ساڈا عقیدہ حالانکہ روزہ توڑن دا حکم کیا کفارہ لیکن میرے مصطفیٰ نے
حضور نے فرمایا کھجورا رہ جا آپ پہ کھا لے اپنے بچہ نو کھوا اپنی بیوی نو کھوا اور توجہ کرنا حضور نے فرمایا تیرا روزہ جانے آمنہ دا لال جانے تیرے مولوی کہنے رسیت نبی ہکو جائے انہوں نے آپ کو کچھ کر کے بھی کھاویں اگر نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے کہنا پوے گا ڈٹھے ورد قرآن دے پھول سارے تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشق حضری چھوڑ ڈٹھا وہ کوئی نور رکھے کوئی پچھا رکھے رات دل یہ چھوڑ ڈٹھا پر اللہ والے گل مکا چھوڑی تو سا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا قرآن کیا یار سبحان اللہ بولے سبحان اللہ بجلی ٹوٹ گئی ہے تھوڑی تو نہیں گئی ایک گل اور کر لئیے شادی ہو دیکھا سبحان اللہ اچھا پھر مسکرا کے بولے سبحان اللہ 19 ربیع الاول میں سی پرام ایسی مغرب تو بعد تو سرکار دا کرم ہو گیا انجی بڑا سونا ماحول بن گیا ایدھے کو بابا بولے اس آکے جائی تو سندہ گھنٹے پڑھنا ہے میں کہا جناب تو سی میں نے موڑ ساتھ لوے اے ہوندی امتحان والی گل ویلا مولوی لگا تے موڑ لگا رہے اور بھی بڑے کام ہوندے کرے کیا سبحان اللہ توجہ کریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا کریم نے پیار کا مطلب توجہ کرنا جنہ لوگاں نے اللہ کریم دے محبوب نہ محبت کیتی ہے تو سرکار نے پتہ کنج نماز ہے حضرت نظام الدین اولیاء جمعہ پڑھا کے آپ نکلے نا مسجد تے مسجد خطاب آپ نے ایک کیتا اشارے ثواب دی محفل ہے نا ایک حصہ اشارے ثواب دا میں جملہ کہنا چاہنا اشارے ثواب دے حصے دا جناب حضرت نظام الدین اولیاء جمعہ دا خطاب کیتا تے خطاب آپ نے ایک کیتا تے جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے رب نو کہدا تو نجات دیندا ہے اللہ مشکلوں تو چھٹکارا دیندا ہے جمعہ دا خطاب کیتا جمعہ پڑھا کے آپ نکلے مسجد تو باہر سامنے دکان تے پنجرے وے توتے نو اللہ نے دیتی بولن دی طاقت توجہ پوری کرے ہے توتا بول کے کہنے لگو شاکر نظام الدین اولیاء ایڈا بڑا پیر ہو کے مسجد تے کوڑ ماردہ رہے ہیں ایڈا بڑا پیر ہو کے مسجد تے کوڑ ماردہ رہے آپ نے فرمایا کینج پوچھا کری تو ساں فرمایا جڑا اللہ دا ذکر کرے رب نو کہدا تو نجات دیندا ہے اللہ مشکلات تو چھٹکارا دیندا آپ نے فرمایا تے بالکل دے وچ جھوٹ ہی کوئی نہیں اس کہ سرکار میں تے مدت ہو گئی ذکر کرنے اج تک کسے پنجرے تو چھٹکارا نہیں ملیا آپ فرمایا کہ ذکر کردا رہے توجہ کرا پوری تقریر دا محنت رزلٹ دینا چاہنا آپ نے فرمایا کہ ذکر کردا رہے اس کہ حضور بالکل آپ نے فرمایا اج بھی ذکر کر توتے نے اللہ کریم دا نام کیتا بلند اللہ دے نام دی برکت سے پنجرا ٹوٹیا پنجرے وچوں توتا نکلا اڑ کے رخ دی ٹہنی تے بیٹھ گیا نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا او سا کہ حضور میں ذکر اگے بھی کرتا رہا لیکن اج تک مینوں معافی نہیں ملی اج تک کہتا تو چھٹکارا نہیں ملیا اج معافی کیوں ملی آپ فرمایا کہ لوکاں دے آکھے لگے اج محمد غلام دے آکھے لگے اگے لوکاں دے آکھے لگے اج محمد غلام دے آکھے لگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ذکر کبھی موقع نہیں سکدا لیکن ذکر دا مقصد پتہ کی ہے اگر سانو سرکار دا کلمہ پڑھے ہے نا تے ساڈا حق بندا سی سونے دی شریعت عمل بھی کریے سجنا محفل کرا لانی ذکر اذکار بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ میں ایک بڑی ضروری گل کرنا چاہنا اور میں ہر محفل تے کردا محفل کروا لو ثواب ہے ختم دیوا لو ثواب ہے اے دوویں کم نہ کرو گناہ کوئی نہیں کیونکہ اے مستحب عمل باویں امروداں دی پرات رکھ لو تے باویں چوڑاں دی ادا ڈیگا پکا لو مقصد ہے سارے ثواب ہو گلاس پانی دے رکھ کے بھی تسی جناب اگر کر دو تے سارے ثواب ہو جائے گا کیونکہ مرن والے نو فائدہ دعا دا ہوندا ہے اے کھانا پینا بھی بالکل ٹھیک ہے ضروری چیز ہے ورنہ بندے ہی ہو جے بھی ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ایڑیاں ایڑیاں داڑیاں تے جنازہ تے کھڑو کے آندے خبردار کوئی دعا نہ منگے حالانکہ دعا منگنی چاہیے حضور فرما دینا دعا مخ العبادہ دعا عبادت دا مغز ہے فرمایا کہ اللہ کریم نو دی بارگاہ چ منگو جو کچھ منگو رب دیندا ہے فرمایا اگر تھانو کسی دی طلب نہیں می تے ضرور پھر بھی رب دی بارگاہ چ منگو کیوں اللہ نو اپنے بندے دا منگنا بڑا سونا لگدا ہے اور خسرا سی نا خسرا او ٹر گیا حضرت داتا صاحب سرکار دی بارگاہ وچ اوتھے جا کے اندر داتا 10 روپے دے داتا 10 روپے دے داتا 10 روپے دے توجہ کرنا اس آکھیا داتا 10 روپے دے خسرا آندا رہیا او دی کوئی نہ گل منی تی توجہ کرنا ایک شانہ جا بندہ گیا اس آکھیا داتا صاحب سرکار مہربانی فرماؤ او لگا رہیا بڑا چر لگا رہیا جدوں خسرے دی گل ایک مولوی سن لئی نا او دوجی لین والا اس مولوی سنی گل اس آکھیا داتا تینوں کی دینا آ میرے کول لو اس آکھیا واہ داتا کیڈا داتا دیوایا بھی تے منکر تو اور تیری مرضی ہے یار کر پیار نہ کرو سبحان اللہ کیوں گئے توجہ کرنا اچھا ہن گل سنیا میرے کریم آقا دے غلاموں تے خوش رہنا داتا صاحب دی بارگاہ تے اس آکھیا سرکار بندے نے رض کیتی دوجے نے اس آکھیا سرکار اس نے ایک واری ڈیمانڈ کیتی ہے تے اونوں مل گیا
ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਪਾਕ ਜਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਜਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਹਜ਼ور نال پیار، سائیاں دے یاراں دے نال غلامی، حضور دے اہل بیت اطہار دی نوکری، ادا فائدہ کی ہوئے گا؟ قبر وچ جائے گا میرے ایمان دی دنیا کہندی ہے، جدوں قبر وچ جائے گا زہرا دا بابا ضرور فرماوے گا فرشتو ایندے کولوں کی پوچھنا جے، اے تاں ساری زندگی میری نعتاں تے ترانے پڑھدے گزار چھڈی۔ سید کبیر احمد رفائی کھڑے نے قبر دی اما غلاف کعبہ ناپ کے کھلو رہے، اس کہ یا اللہ بخش دے ورنہ، یا اللہ بخش دے ورنہ، یا اللہ بخش دے ورنہ۔ سید کبیر احمد رفائی نے فرمایا جی کو جو ہوش کرو وعدہ لا شریک دا گھارے، اس خدا نو دھمکی دے رہی ہیں جڑا اللہ زی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت و حیات قدر کون نہ کہ فیکون تے کام ہو جاندا ہے، اس خدا نو دھمکی دے رہی ہیں اگر وہ خدا تیری بخشش نہ کرے گا تے مڑ کی کرسے۔ جڑی بی بی گل کیتی نا میرے ذوق دی دنیا کہندی ہے کہ بندہ سونے دا پانی لے کے او دنوں دی گل لکھے نا، سونا لکھا پر بی بی دی گل بہت وڈی ہے۔ اس آکھیا میرا خدا مینوں نہ بخشے گا تے میں تے سیدھی مدینے ٹر جاسا۔ ہائے 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 بڑی مہربانی، ایک بار پھر پیار نہ کیا سبحان اللہ۔ ساری تقریر دا میں نچوڑ پیش کر رہے ہیں، مقصد ہی سارے ثواب بھائی گل سنیا۔ اورنگزیب ایک بادشاہ آئی، جب بادشاہ آئی تے وقت ایسا آیا کہ وہ دربار سے ایک بہروپیہ آ گیا۔ کون آ گیا بولو؟ میرے نزدیک شہر تو زیادہ پنڈ دے بندے سیانے ہوندے ہیں، کیوں وہ ڈیریاں تے باندھے تے وڈیریاں کول باندھے، اور جس گھر چ بزرگ ہوندا نا اس وچ رحمت ہوندی، اس وچ برکت ہوندی ہے، کیونکہ بزرگ جڑے ہیں نا انہاں زندگی اڑائی ہوندی تے وہ کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیندے، اور اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاری ہے۔ تو ہن ماحول بدل گیا نا، ادھر نو کوئی گل کیتی ادھر نو کوئی گل کیتی، او جناب دوواں نو آپس وچ لڑا چھڑیا، موڑو لاما تے جناب اودو بھی کھا لیا تے اودو بھی کھا لیا، موڑو بلا لاما تے خوش ہوندا وسی، او بلا کی آکسی ویکھے ہی موڑ ٹٹیاں کہ نہیں یاریاں، لیکن اس نو پتہ کوئی نہیں پر او دے قیامت گناہگار دی بخشش ہو جاسی، پر منافق دی بخشش کوئی نہیں ہونی۔ گناہگار دی بخشش سجنا ہے اے آپس سے لڑائیاں جھگڑے یار سارا کچھ مکا دے۔ اگر کسی نے دشمنی رکھنی تھی اللہ واسطے، محبت رکھنی تھی اللہ واسطے، اور مولا کائنات دا فرمان ہے کہ میں حیران ہوں اس دنیا پہ۔ مولا کائنات نے گل بڑی سونی کی تھی، حسین دے ابے دی گل سنیا، آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوں اس دنیا پہ کہ مٹی کے بنے ہوئے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مٹی ڈال کے پتہ نہیں مٹی کے اندر جانے کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، مٹی سے بنے ہوئے لوگ مٹی میں جانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مٹی ڈال کے پتہ نہیں مٹی میں جانے کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ اور فرماندے نے کہ اس دنیا دے جڑیاں گلاں ہیں نا انہاں نوں کدی دل تے نہ لو، فلانا میرے بارے کی کہے گا، فلانا میرے بارے کی کہے گا، فلانا میرے بارے کی کہے گا۔ سرکار مولا کائنات فرماندے نے وجہ اے وے اے او دنیا ہے جڑے میٹھے امرود خرید کے اوتے لون لا کے کھاندے۔ کیسیاں گلاں نے مولا کائنات دی حکمت بھری ہے۔ اس دنیا دی گلاں وچ نہیں ہونا چاہیے، ہاں دین دی گل تے ڈٹ جاؤ، حقیقت ہے اسلام دی بات ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر آکھو جان جاندی تے بے شک چلی جاوے، نبی کریم دا دتا ایمان نہیں جا سکدا۔ تو جنہ سرکار مدینہ نہ محبت کیتی، اگر میں موضوع شروع کر دے تے زندگی بیت جائے گی لیکن گلاں نہیں مکنیاں۔ پر جڑے بندے فیس بک انٹرنیٹ چلیندے ہو انہاں کول پوچھ کے ویکھو، اے کل بابا خادم حسین رضوی لاہور والا او ٹریا ہے تے دنیا حیران ہے بھی اتنے بندے 1 کروڑ تے 70 لاکھ بندے نے جنازہ پڑھیا، 1 کروڑ تے 70 لاکھ بندے نے۔ میاں نواز شریف نے پھر باہر لندن چ بیٹھ کے کیا اس آخیا جڑا لاہور جلسہ ہونا ہے نا اے پیپل پارٹی دے اج کل جلسے عمران خان دے خلاف کر ہیں، میرا سیاست نہ کو لنک نہیں لیکن میں صرف گل سنانا چاہنا۔ میاں صاحب اوتھوں بیٹھ کے آخیا بھی لاہور دا جڑا جلسہ ہے اے بابے دے جنازے تو وڈا ہوئے، لیکن میں آخیا میاں صاحب جنازیاں وچ جلسیاں وچ بندے ہوندے نے بریانیاں تے جنازیاں وچ بندے ہوندے نے محبتاں لے کے۔ 4 دن کسی نے چنگے گزارے ہو نا تے موڑو بندے نو وقت یاد ہوندا۔ قمر جلال بھی سی نا ہندوستان دا شہر ہے، او دے بارے اختلاف ہے کہ او دا نظریہ کی سی، مینوں اس نال سروکار نہیں۔ بابا جی اس گل بڑی سونی کیتی، کہندا دنیا وچ اگر کسی بندے دا کسی نال تعلق ہوے نا او کہندا یار تیرے نام تے جان دیساں، تینوں لاکھ دی لوڑ ہے تینوں 5 لاکھ دیساں، تیری کوئی تکلیف ہے میں تیرے نال کھڑا ہوساں،
پر جدو بیلی ٹر جاندہ ہے نا تے مڑ قبر دے قریب پہنچ جاندہ ہے تے ہر بندہ اپنی اپنی ٹائم دے مطابق کوئی ایک مٹھ مٹی دی کوئی دو مٹھ او قبر دلال بھی گل بڑی سونی کی تھی او آندہ جڑا سب تو ڈھیر بیلی ہوندہ ہے نا سب تو چنگا سجن او ڈھیر مٹی پیندہ ہے وہ ڈھیر مٹی پیندہ ہے قمر دلالوی نے گل تھوڑی جو اکی کیتی ہے پر سانے بندے ہو ڈیریاں تے باندے ہو تے وڈیریاں کول باندے ہو میں نے یقین ہے میری گل رانی کوئی نہیں اسا کیا مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن توجہ کرے مٹھیوں میں خاک لے کر ایک قمر دلال بھی کہہ رہے تیرے میرے واسطے بڑا پیغام ہے رسالے ثواب تے کٹھے نا تے ایک دن تیرا میرا بھی ختم ہونا اللہ کرے کو مغرو دعا کرنے والا ہوے صحیح ورنہ چنگے چنگے بندے ہیں سارا کچھ ہون دے باوجود مغرو دعا ہی کوئی نہیں کرنے والا ہوندا اللہ کرے ایک کام ہی مغرو کرنے والا کوئی ہوے تے اس مقصد واسطے اپنے بال سنیاں دے درساں وچ گلو دوجے ٹبر تو بچاؤ اپنے بالاں نو ایتھے ویا جاون تے پولے مار کے کڈے کرو کیوں اے مسیتاں جڑی ہیں نا اے نبی دے غلاماں واسطے اس واسطے نا پائنتن پاک دے گستاخ تے نبی دے یاران دے دشمن انہاں لوگاں تو بچے کرو توجہ کرنا میرے کریم آقا دے غلاموں کہندا مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن اگلی گل اس کمال کی تھی کہندا مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن کیوں ایسا کیا عمر بھر کی دوستی کا صلہ دینے لگے عمر بھر کی دوستی کا صلہ تے صلہ کی دے رہے او ڈھیر مٹی او ڈھیر مٹی پار اے محبت دا صلہ لیکن جس نبی نو کدی یاد ہی نہ یا کیتا او نبی تے تیری قبر وچ بھی آ جان اورنگزیب دی میں گل کر رہا سا اورنگزیب دربار وچ ایک بہروپیہ آ گیا پتہ کیا بادشاہ تیرا میرا ایک وعدہ ہے کہ اگر میں تیرے دربار فلاں دینا اس سے بہروپیہ بن کے تے اگر تو میں نے پہچان لیا تے پھر ٹھیک ہے نہیں پہچانے گا تے بطور انعام میں تیرے کولو تیرے تاج لگا فلانا ہیرا لیسا اسا کیا وعدہ ہو گیا ڈن ہو گئی کچھ دن گزرے او بیروپیہ اندر وڑیا ایک پیر دا اندر آئی ایک باہر آئی توجہ کرے جڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا بولے بڑا سونے جڑا نہیں بولیا بولے بھاویں نہ پر میری گل نو دل وچ جگہ ضرور دے تے میرے واسطے دعا بھی ضرور کرے ایک پیر دا اندر آئی ایک باہر اورنگزیب ساتھ مار کے کہ اسا کہ تیری میرے فضول گئی ہے میں تینوں پہچان لیا کوئی دن گزرے تے او دربار او اورنگزیب گزرا جنگل وچوں تے او بہروپیہ دریا دے کنارے تے بیٹھا ہے اس ویکھیا کہ اورنگزیب بارہ جلدی نہ مٹی دا بک بھریا منہ تے ملیا بہروپیہ بن گیا اورنگزیب مول ساتھ مار کے کہ اس آ تیری محنت فضول گئی ہے میں تینوں پہچان لیا ہے تھوڑے دن گزرے اورنگزیب گزرا جنگل وچوں تے جا رہی جہاد واسطے جا رہا ہے توجہ کرنا جدوں آیا گزریا نا جنگل دے وچوں تے اس ویکھیا جنگل دے اندر جمے غفیر لوکاں دا رش مجمع لگا ہوا ہے اس آ کے ایتھے کی معاملہ ہے انہاں آکھیا بھی ایتھے ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہے او جڑی دعا کردا ہے نا اللہ پوری کر دیندا او سواری تو اتریا اس بابے دی بارگاہ گیا اس آکھیا سرکار دعا کرو میں جنگ تے جا رہا جہاد واسطے اللہ کرم فرمائے اس بابے آکھیا پترا جیت جاویں تے شکر کریں ہار جاویں تے صبر کریں جیت جاویں تے شکر کریں ہار جاویں تے صبر کریں جدو اتنی گل ہوئی اورنگزیب ٹرن لگا نا اس مگرو ساتھ مار کے کہ اس آکھیا انعام دتی جا آج کوئی نہیں پہچانیا ہائے ہائے انعام دتی جا آج کوئی نہیں پہچانیا گل مکی نہیں گل لگے ہے موڑ کدی موقع ملا تے موڑ اس تو مدے والے گل اصل میرے کول بڑا پاپڑا ورگا سودا ہے پاپڑ ذوق والے ہوندے نا میرے کو بڑا ذوق والا سودا پر عشق مصطفیٰ دا تے میں نکھرے والا بندہ سودا میرے کو کھرا ہے کوئی لوے سبحان اللہ نہ لوے تے اگا سے ٹھیک ہے نا توجہ کریا میرے بزرگ بیٹھے ہو میں جڑی گل کر صرف محبت بڑی گل کر کے دعا دے طالبہ اور کوئی تقاضا ہی نہیں اللہ سنے دا دتا بہو کچھ ہے توجہ کرنا اورنگزیب نے اسا کہ انعام دتی جا آج کوئی نہیں پہچانیا اسا کہ تو میری ساری زندگی دی ذہانت فطانت سمجھ فصاحت بلاغت منٹ پانی پھیر کے رکھتا پر ان بول تینوں کی چاہیے او سو ہیرا پٹیا انہوں دیتا اس آکھیا اے رکھ لا جدو جنگ تو واپس اسا تے ہور بھی دیساں اس آکھیا اے بھی لے جا او بھی تینوں معافی اس آکھیا او کیوں اس آکھیا عرصہ تینوں ہو گیا محنت کر دیا پر تو اپنے مقصد کامیاب نہیں ہویا آج اگر ہویا بھی انعام کیوں نہیں لیندا اس آکھیا بادشاہ داڑھی رکھی ہے جھوٹ دی امامہ بنیا جھوٹ دا اجی نو اسی پگڑی کہنے ہیں علماء بھی بندے پگڑی شریف بننی چاہیے سرکار دی سنت ہے بھاویں بندہ دو والی بھی دے لوے یہ سنت سرکار دی توجہ کرنا اس آکھیا داڑھی رکھی ہے کوڑ دی امامہ بنیا کوڑ دا اے زاری لباس پیرا فقیراں نہ بنایا کوڑا موڑا
اس آکھیا بھی اگر میں کوڑی موڑی کوڑ دی نا دی شریعت رسول اللہ دی اپنے اتے نافذ کیتی ہے تے وقت دا بادشاہ میرے قدمہ میں چل کے آ گیا ہے. اس آکھیا اگر میں سچا تے پکا نبی دا نوکر تے غلام بن جاواں گا رب دی ساری خدائی میرے قدمہ میں کیوں نہیں آ جائے گی. گل پلے پئیے تے کیا سبحان اللہ. ضرورت صرف صبر دی ہے. جتھے اپنے کاروبار معاملات بالکل ضروری ہیں لیکن آج نماز بھی سجنا پڑھیا کر قرآن دی تلاوت کریا کر. قرآن نہیں ہوندا تے جا کے سکھ. انتہائی قابل آدمی ہے تواڈی مسجد دا امام عالم بھی ہے حافظ قرآن بھی ہے. کمیاں بیشیاں اللہ نے ہر بندے وچ رکھی ہیں. میں پڑھیا کتاباں وچ اللہ نے ہر بندے دے اندر ایک کمی رکھی ہے. وجہ کی ہے تاکہ اس کمی نو یاد کر کے اپنے رب نو یاد رکھے اور وہ سوچے کہ اس کمی تے اگر میرے اس عیب تے پردہ پایا تے میرے رب نے پایا تے بندے مڑ مولویاں وچ بندے ڈھیر نقص کٹ دین. اج اندی سلوار نہیں آئی اج جائیں جائی اج دیں جائی اندر آ کے پیچھے سی امام دے باہر آ کے مولوی نال موک لینے. اے وہ کام نہیں ہونا چاہیے. عزت احترام کیونکہ اے لوگ مصلی رسول دے وارث ہیں. اور میں ایک گل بڑے دعوے نال کہہ رہا ہوں 70 لاکھ بھی بندیاں دی تنخواہ ہے 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ بھی پر آج تک مولوی طبقہ جتنے وہ 60 لاکھ لون والے ہیں کئی بندے ہیں جناب وہ خودکشی کر رہے ہیں جی گزارا نہیں پر کدی مولوی بھی خودکشی کرتا ویکھیا نے بھوک تو نہیں نہ ویکھیا. اے ساری برکت سونے دے دین دی اے سونے دے مسلح دی برکت ہے. یقین کرو تسی پھر کے ویکھ لو پنڈاں وچ شہراں وچ تسی جا کے ویکھ لو. میں تواڈے سامنے بیٹھا سرکار دا کرم میں رات دن تقریراں کر رہا اللہ دے فضل نال اور دسنا مقصد اس واسطے نہیں کہ میں کو بڑی بلا جو کرم میرے آقا وچ پالدا ہے. میری صرف 7000 تنخواہ ہے. ٹھیک ہے جناب سیانے بندے بیٹھو 7000 نہ گزارا ہوندا. بلکہ میرے متولی ایک دن بڑی سونی گل کی فوجی نذیر اس آخر جی اسی تو راضی ہاں ایڈا قابل بندہ اے انہاں دی محبت تے اللہ کریم دی مہربانی رب نے عزت دیتی. ایڈا قابل بندہ 7000 تے اگر ساڈے کو راندا پیا ورنہ سانو پتہ بھی 7000 دی سیٹاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں. اس واسطے نا کم از کم علماء دی عزت امام مسجد دی عزت احترام مولا کے نام دا فرمان ہے کہ بندہ کسی کو ٹر جاوے نا تو سب کچھ پوچھے لیکن عزت نہ دے تو ٹکے دا فائدہ نہیں. لیکن اگر عزت دے تو کاکھ بھی نہ دے تو وہ بہت کچھ ہے کیونکہ عزت یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مولا کے نام فرمان دے کہ اگر کسی کو عزت دینے سے کسی کی عزت کم ہو جائے تو فرمایا میں تو لے لو. عزت دیتے ہیں کسی عزت گھٹ دی نہیں. اس واسطے یہ انتہائی قابل آدمی ہے. جمعہ شریف تے خصوصی تعریف نال تشریف لے کے آیا کرو. نماز واسطے اور دیگر معاملات ضروری مسائل واسطے انہاں کول تشریف لے کرو. قرآن شریف دی تلاوت کریا کر. حسین بادشاہ نے سب کچھ یار قربان کیتا ہے. اکبر قربان کرنا کوئی آسان سی اصغر قربان کرنا عباس جیسے بادشاہ دے بازو قلم کروانے سب کچھ حسین قربان کیتا ہے. کس واسطے؟ اقتدار واسطے دولت واسطے نہیں سب کچھ قربان کیتا نبی دے دین واسطے. حسین سب کچھ قربان کر کے بچایا کیے ترے شیاں نبی دی نماز قرآن اور شریعت. سیانے بندے بیٹھے ہو حسین نے سب کچھ قربان کیتا ہے بچائی نبی دی شریعت رب دی نماز نبی پاک دا قرآن. سیانے بندے بیٹھے ہو اسی طرح شیاں تو دور ہاں. میں فلاں چسی کہنے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بڑی گل ہے. اگر سانو سونے دے نا تے موت قبول ہے سانو سائن دی سنت سمجھ کے داڑھی بھی قبول ہونی چاہیے. 5 ٹائم دی نماز بھی قبول ہونی چاہیے. دوران گفتگو کوئی ایسی گل میں کیتی ہوئے کہ کسی بھائی دی دل ازاری ہوئی ہوئے دل تے گل اوکھی لگی ہوئے تے میں معافی دا طالب ہاں. کیوں؟ اللہ اپنے حق معاف کردا ہے بندے دے حق رب معاف کردا نہیں. چنگی مندی سجنا کولو ہو جاندی سہ واری یار یاراں دا گلا نہیں کردے ہوندی اصل پرید جنان دی عشق سرکار کی ایک شمع جلال دل میں بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا. ماحول بڑا سونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی محبت قبول فرمائے تہاڈا سننا قبول فرمائے تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے. سردی دے اس موسم دے اندر تسی بالکل جم کے عشق مصطفیٰ وچ کھب کے تے ڈوب کے تساں ذکر سنیا ہے.
انشاءاللہ اے محفلاں بروز قیامت نہ دے مول پونے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میرے نہ بھائیاں دی محبت یہ محفل سجانا کروانا اللہ قبول فرمائے اللہ کریم اس پاک ذکر دی برکت دے نال او بچہ بالکل معصوم بچہ سی 6 سال دی عمر 6 سال دا نابالغ بچہ سی اور غلطی تو پاک ہے وہ بچہ اللہ تبارک و تعالی بروز محشر اس بچے دی شفاعت اپنے والدان دے حق وچ قبول فرمائے اللہ حاضری قبول فرمائے عشق سرکار کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا اللہ حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ